السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ تاریخ انسانی میں جب ایک سے شفاق اور ظالم شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس فہرست میں چنگیز خان کا نام اول نمبر پہ لیا جاتا ہے۔ اس نام کے ساتھ آج بھی لوگ وہی دہشت اور خوف محسوس کرتے ہیں جو اس دور میں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ مگر آخر ایک انسان اس قدر ظالم کیسے ہو گیا؟ اس کی پیدائش کے وقت کیا پیشنگوئی کی گئی؟ اس کی سلطنت کیسے پھیلی اور کیسے ختم ہوئی؟ مسلمانوں سے اس کا آمنا سامنا کیسے ہوا اور پھر آخر اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں چند منگول قبیلے بھی شامل تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں یسوگئی نامی شخص کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ تموجن کا لفظی مطلب ہے لوہار۔ تموجن جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلے کے بڑوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لڑکا ایک عظیم فاتح بنے گا، اور تاریخ نے یہ بات ثابت بھی کی۔ دوستو، چنگیز خان کا قبیلہ خانہ بدوش تھا جو گھاس اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ تموجن جب 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ یسوگئی کو دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا، جس کے بعد کئی عرصہ تک وہ لوگ اپنی جان بچا کر دریا کے قریب مختلف جگہوں پر خیمہ لگا کر گزر بسر کرنے لگے۔ یہ تموجن کے خاندان کے لیے ایک سخت دور تھا، اور انہی مشکلات نے تموجن کو سخت جان اور پتھر دل بھی بنا دیا۔ دوستو، منگول قوم ایک وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ یہ لوگ چونکہ ایک برفانی علاقے میں آباد تھے، لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنی انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ لوگ جانوروں کے گوشت اور ان کی آنتیں تک کھا لینے کے ساتھ ساتھ ان کا خون تک پی جاتے۔ ان سخت حالات میں تموجن کی ماں سے اس کے آباء و اجداد کی بہادری کے قصے سنایا کرتی، جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے نڈر اور بہادر ہو گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں وہ حریف قبیلے کے حملے میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گردن میں چوبی توک باندھ کر اسے کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ تموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت برے حالات سے گزرنا پڑا، جس کا اس کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوا۔ دوستو، چنگیز خان کی زندگی کا ایک واقعہ جس نے اسے اشتعال دیا اور اس نے تموجن سے چنگیز خان بننے کی طرف پہلی سیڑھی چڑھی، وہ واقعہ تھا اس کی بیوی کے اغوا کا۔ ایک روز کی بات ہے کہ تموجن پر اس کے باپ کے ایک دشمن قبیلے مرکت نے حملہ کر دیا۔ یہ ان کا دشمن قبیلہ اس لیے بنا کیونکہ تموجن کے باپ نے تموجن کی ماں کو اسی قبیلے سے اغوا کر کے اس سے شادی کی تھی، اور اب وہ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ لوگ تموجن کی بیوی بورتا کو اغوا کر کے لے کے اور اسے 8 ماہ تک یرغمال بنائے رکھا۔ تموجن نے اپنے باپ کے ایک دوست قبیلے سے اپنی بیوی کی رہائی کے لیے مدد مانگی تو انہوں نے 20,000 کا لشکر اس کے ہمراہ روانہ کیا، مگر چونکہ مرکت بھی ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا لہٰذا وہ مسلسل جگہ بدلتے رہے، اور آخرکار 8 ماہ کے بعد رشیا میں موجود ایک میٹھی جھیل کے پاس تموجن نے ڈھونڈ نکالا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تموجن نے وہاں اتنا خون بہایا کہ سوائے چند بھاگ جانے والوں کے علاوہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور یوں وہ اپنی بیوی کو لے کر واپس آیا۔ 1175 میں چنگیز خان کو جب اپنے قبیلے کی سرداری ملی تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلی شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبیلوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیہ پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ اس نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس ایک مشورے کے بعد وہ اتنا مقبول ہوا کہ وہ لوگ اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے، اور تمام قبیلوں کے سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار یعنی تمام منگولوں کا سردار تسلیم کر لیا، جس کے بعد تموجن کو چنگیز خان یعنی پوری کائنات کے سردار کا لقب دیا گیا۔ دوستو، چنگیز خان نے منگول قوم کو ایک طاقتور قوم کے نام سے دنیا کی تاریخ میں ابھارا۔ اس نے سلطنت کو اتنا مضبوط کیا اور اپنی فوج کے لیے ایسے اصول اور قوانین بنائے جو بعد میں صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں حیہ اور کن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، جس کے بعد اس نے چین کے آس پاس کے علاقوں کو بھی فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا مسلمانوں سے پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوا اور اس کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ پیش آیا، جس کے بعد یہ ابھر کر دنیا والوں کے سامنے آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1219 میں چین کے مغرب میں ایک نئی مسلمان ریاست خوارزمی سلطنت کے نام سے ابھر رہی تھی، جس کا بانی علاؤدین خوارزم شاہ تھا۔ چنگیز خان اب تجارتی حوالے سے ترقی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سلطان ثانی یعنی علاؤدین خوارزم کو ایک پرامن تجارت کرنے کا پیغام بھیجا، جس کے لیے سلطان مان گیا۔ مگر جب خان کا تجارتی قافلہ خوارزم پہنچا تو شہر کے ایک گورنر نے خان کے قافلے پر جاسوسی کا الزام لگا کر سب کو قتل کر دیا اور صرف ایک شخص کو زندہ چھوڑا، جس نے تمام حالات آ کر چنگیز خان کو بیان کیے۔ خان نے معاملے کی چھان بین کے لیے ایک 3 رکنی وفد دوبارہ سلطان کی طرف بھیجا، مگر یہاں سلطان نے ایک بہت بڑی غلطی کی اور خان کے سفیر کو قتل کر کے باقی 2 منگولوں کے سر اور دھاڑیاں منڈوا کر انہیں واپس بھیج دیا۔ دوستو، کسی بھی ملک کے سفیر یا امبیسڈر کو قتل کرنا صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور ممالک میں ظلم شمار کیا جاتا ہے، جس کا بدلہ لینے کا پھر وہ پورا حق رکھتے ہیں۔ خان کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ آگ بگولا ہوا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور رب سے فریاد کرنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا، مسلمانوں نے میرے سفیروں کا یہ حال کیا، لہٰذا اب میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
اس بات سے وہ اتنا تیش میں آیا کہ اس نے تمام مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کی ٹھان لی اور پھر اسی سال اس نے افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ ان کے علاوہ بخارا، سمرقند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر حملہ کر کے انہیں بھی فتح کر لیا اور یوں وہ 6,500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ دوستوں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جن کی شکلیں بالکل سرخ، ناک چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی سی، جبکہ چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبتہ ڈھال اور ان کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ غور کریں تو کیا یہ چہرے کے حد و حال منگولیوں کے ہی نہیں؟ دوستو، اب چنگیز خان کی سلطنت شمالی چین سے جورجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں صرف موت ہی موت نظر آئی، یہاں تک کہ تاریخ کے صفحوں میں ملتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں گھاس تک نہ اگی اور صرف کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملیں۔ چنگیز خان کسی بھی شہر یا سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے ہوئے انسانوں کے سر کاٹ کر ان کے مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا، جس سے وہ لوگوں میں اپنی دھات بٹھایا کرتا اور پھر وہ انہیں کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر ان میں شراب پیتا، اور اس کی اس روایت کو اس کے پوتے ہلاکو خان نے بعد میں کئی دہائیوں تک جاری رکھا۔ اس کے ظلم و جبر کا نشانہ بننے والے سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس نے آدھی دنیا کو فتح کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب ان حکمت عملیوں میں چھپا ہے جو چنگیز خان نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اپنائی اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کا لشکر 1 ماہ کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا اور یوں چنگیز خان کا لشکر بنا رکے آگے بڑھتا چلا گیا۔ دوسری حکمت عملی اس کی جنگ کرنے کی ٹیکنیک تھی۔ منگول یا تاتاری کہلائے جانے والے یہ لوگ تاریخ کی وہ پہلی قوم تھی جو گھوڑوں پہ بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس ٹیکنیک سے واقف نہیں تھی۔ تیسری حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے اپنی فوج کو 10 آدمیوں کے گروہ میں تقسیم کیا، پھر 10 سے 100، 100 سے 1000 اور پھر 1000 سے 10,000 کے گروپس میں۔ اب اس نے اپنے اس لشکر کے لیے ایک رول بنایا کہ ان 10 لوگوں کے گروہ میں اگر ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تو وہ اس گروہ کے باقی 9 لوگوں کے بھی سر قلم کر دے گا۔ اس رول کا فائدہ یہ ہوا کہ چنگیز خان کی آرمی کے سپاہی جنگ سے ایک دوسرے کو بھاگنے نہیں دیتے تھے، اور اگر پھر بھی کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو وہ اسے خود مار دیتے تھے تاکہ باقی 9 افراد کی جان بچ سکے۔ چوتھی حکمت عملی تھی اس کے انصاف کا نظام۔ چنگیز خان نے یہ رول جاری کیا کہ اگر کوئی بھی فرد کسی دوسرے کا گھوڑا چوری کرے اور پکڑا جائے تو اسے ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف چور کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس طرح ان رولز کے تحت چنگیز خان کی یہ ظالم سلطنت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ دوستو، اب چنگیز خان کی موت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 1227 میں وہ چین کے ایک علاقے ینچوان کو فتح کرنے میں مصروف تھا۔ اسی جنگی مہم کے دوران وہ مارا گیا۔ اس کی میت کو اس کے آبائی گاؤں لایا گیا جہاں اس کی وصیت کے مطابق اس کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا، جس کی ایگزیکٹ لوکیشن سے آج بھی دنیا ناواقف ہے۔ دوستو، منگولی سلطنت کا خاتمہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی بادشاہت کے دوران ہوا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے بغداد پر حملے کے دوران وہاں موجود تمام کتب جلا دیں اور دریائے دجلہ میں بہا دیں، جس کے بعد سے آج تک مسلمان تعلیم میں اپنے عروج کی طرف واپس نہیں پلٹ سکے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔